احباب گرامی مرتبت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ومن اتبعہم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و اسلام کی نظریں پیش، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معظم الکرم وعلی وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ واللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، آج میں آپ کے روبرو علم کی اہمیت کے حوالے سے کچھ معروضات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ خود بھی عمل کریں گے اور میرے لیے بھی اس بابرکت مہینے میں علم و عمل کی دعاؤں کا استغاثہ ضرور مولا کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا، اور تم میں سے جو ایمان لائے نیز علم والوں کے درجات اللہ بلند فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ خاص کرم ہے، علم والوں کی ہر دور میں پذیرائی ہوئی ہے۔ ہر دور میں اہل علم کو قدر کی نگاہوں سے دیکھا گیا ہے۔ ہر دور میں اہل علم کو قدر و منزلت سے نوازا گیا ہے، اور ایک زمانہ ان کی عظمتوں کا اعتراف ہر دور میں کرتا ہوا نظر آیا ہے۔ علم کی اہمیت ہر دور میں رہی ہے، اور یہ ایسی انمول اور انمٹ دولت ہے کہ ہر دور میں اس کی اہمیت رہے گی۔ میں آج جس علم کے حوالے سے آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں، وہ علم وہ عظیم علم ہے جس کو نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے، اور انہوں نے علماء کو اس کا وارث بنایا۔ عزیزان ملت، آج کے حوالے سے میں آپ سے یہ بات بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر علم کی اہمیت کو آپ کو سمجھنا ہو تو آج اس اعتبار سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج کرونا جیسی وبا سے دنیا جھوجھ رہی ہے، اور 35 لاکھ سے زائد لوگ آج اس سے متاثر ہیں، اور 2.5 لاکھ سے زیادہ افراد آج اپنی زندگی کی جنگ کرونا سے ہار گئے اور وہ موت کے منہ میں سما گئے ہیں۔ اس وبا کے چلتے ہوئے دنیا آج مضطرب ہے، دنیا آج پریشان ہے، دنیا آج لاچار و بے بس نظر آ رہی ہے، اور انسان ترقیوں کے باوجود، لاکھوں سربلندیاں حاصل کرنے کے باوجود اتنا بے بس اور پریشان نظر آ رہا ہے کہ شاید تاریخ میں اس سے پہلے اتنا بے بس اور پریشان نظر نہ آیا ہو۔ دنیا آج
لاک ڈاؤن کی پریشانیوں سے دوچار ہے اور اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آج دنیا اپنے گھروں کے قید خانے میں قید ہو گئی ہے، کیوں انسان کو آج موت کا خوف ستا رہا ہے، انسان کو آج موت سے ڈر لگ رہا ہے۔ لیکن قربان جاؤ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت پر، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ عطا فرمایا ہے، ہمیں جو علم کی دولت عطا فرمائی ہے، اگر انسان اس دولت کو اپنے سینے سے لگا لے، اگر انسان اس دولت کو اپنا سرمایہ حیات بنا لے، اس کی زندگی بھی بڑی انمول ہو جاتی ہے اور اس کی موت بھی بڑی قیمتی ہو جاتی ہے۔ عزیزان ملت، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آج ایک بڑی پریشانی امت مسلمہ کے سامنے یہ ہے کہ دنیا میں لاک ڈاؤن کے چلتے ہوئے جہاں تمام علاقے، تمام محلے بند کر دیے گئے ہیں، وہیں مذہبی مقامات بھی آج بند کر دیے گئے ہیں، اور مذہبی مقامات پر بھی بس اتنی ہی اجازت ہے کہ اگر مندر ہے تو وہاں کا پجاری جائے پوجا کر کے چلا جائے، اگر چرچ ہے تو وہاں کا راہب جائے اور اپنے طور پر عبادت کر کے چلا آئے، اگر مسجد ہے تو وہاں پر امام و مؤذن اللہ کی بندگی کریں اور کسی دوسرے کو نہ آنے دیں۔ یہ بڑا المیہ ہے کہ آج انسان چاہ کر بھی اللہ کے گھر میں حاضری کی سعادت سے محروم نظر آ رہا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کل تک انسان کے پاس وقت تھا، انسان کے پاس سہولت تھی، انسان کے پاس تمام آشائشیں تھیں، مسجدیں بلا رہی تھیں، بار بار ندا دی جا رہی تھی، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ انسان اس کامیابی کی طرف کبھی نہ دوڑا، نہ بھاگا، نہ اس کی طرف دھیان دیا، بلکہ انسان اپنی دنیا میں اس قدر مشغول اور مستغرق رہا کہ اللہ رب العزت نے اسے کس لیے پیدا فرمایا ہے یہ بھی اسے خیال نہ رہا، اللہ رب العزت نے اسے دنیا میں کس لیے بھیجا ہے اس کا بھی انسان کو احساس نہ رہا، اللہ رب العزت نے اس کے ذمے کیا ذمہ داری عائد کی ہیں اس کا بھی انسان کو خیال نہ رہا، اللہ رب العزت نے دنیا میں جس مقصد عظیم کے لیے اسے بھیجا تھا اس مقصد کو انسان بھول کر لہو و لعب میں مشغول تھا، انسان برائیوں میں مشغول تھا، انسان بدی میں مشغول تھا، انسان اپنی خواہشات نفسانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اللہ اکبر! ایسے عالم میں مجھے وہ حدیث پاک یاد آتی ہے، آقا دو عالم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ قوم جو وقت رہتے ہوئے بھی اللہ کی بندگی نہ کرے، اللہ کی عبادت نہ کرے، اللہ کا نام نہ لے، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر ایک ایسا وقت قوم چاہ کر بھی پھر اللہ کی عبادت نہ کر سکے گی، اللہ کی بندگی نہ کر سکے گی، اللہ کا نام نہ لے سکے گی۔ اللہ اکبر! آج ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں، ہم مساجد جانا چاہ رہے ہیں، مساجدیں خالی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی پکڑ ایسی ہے کہ ہم مسجد نہیں جا سکتے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم مسجدوں سے محروم ہیں، آج ہمارے پاس سرمایہ ہے، ہم مساجد کی حاضری سے محروم ہیں، آج ہمارے پاس اسباب ہیں، ہم مساجد کی حاضری سے محروم ہیں۔ عزیزان ملت، ذرا آپ غور کریں اور سوچیں کہ یہ پریشانی ہمارے سامنے کیوں آئی ہے؟ اس لیے آئی ہے کہ کل تک ہمارے پاس وقت تھا، ہم عبادت سے بیگانہ تھے، کل تک ہمارے پاس ٹائم تھا، ہم عبادت سے بیزار تھے، آج ہمارے پاس وقت ہے، آج اللہ رب العزت کی رحمت ہم سے ناراض ہو گئی ہے۔ عزیزان ملت، ایسے وقت میں مومنین کے لیے پھر بھی وقت ہے، ایسے وقت میں مومنین کے لیے پھر بھی ایک عظیم موقع ہے کہ وہ اپنے گھروں کو مسجد بنا لیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ فرمان اپنی نگاہوں کے پیش نظر رکھیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، میرے لیے پوری روئے زمین مسجد بنا دی گئی ہے۔ مسجد یعنی سجدہ گاہ، آپ جہاں سجدہ کریں اللہ رب العزت اس سجدے کو مقبول فرمائے گا۔ آپ گھر میں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں۔ آپ جنگل میں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں۔ آپ اپنی دکان پر ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں۔ آپ اپنے کارخانے میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں۔ آپ سمندر کے کنارے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں۔ آپ دریا کے کنارے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں۔ آپ پہاڑ کی کوہ میں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں۔ آپ پہاڑوں کی بلندی پر ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں۔ آپ زمین کے جس خطے پر سجدہ کریں گے اللہ رب العزت آپ کا سجدہ قبول فرما لے گا، اللہ رب العزت آپ کی بندگی قبول فرما لے گا۔ عزیزان ملت، یہ ایک وقت بڑا عظیم وقت ہے کہ آج جب ہم اپنے گھروں میں محصور رہ گئے ہیں، یہ وقت ایسا عظیم وقت ہے، اگر مسلمان اس کو استعمال کرنا چاہے اللہ کا وہ تقرب بھی حاصل کر لے گا، اللہ کا محبوب بندہ بھی بن جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نیکوکار اور پارسا بھی بن جائے گا۔ آپ ذرا غور کریں، اللہ رب العزت نے کتنا حسین موقع یہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ دنیا آج جب کہ پریشان ہے، مومن اللہ رب العزت سے اپنا رابطہ مضبوط کر لے۔ آج آپ کو یہ فکر نہیں ہے کہ مجھے آفس جانا ہے، آج آپ کو یہ فکر نہیں ہے کہ مجھے کاروبار کے لیے نکلنا ہے، آج آپ کو یہ فکر نہیں ہے مجھے آج کام کے لیے نکلنا ہے، آج آپ کو یہ فکر نہیں ہے کہ آج مجھے فلاں کام کے لیے جانا ہے، آج آپ کو آفس کی فکر نہیں ہے، آج آپ کو کارخانے کی فکر نہیں ہے، آج آپ کو ڈیوٹی کی فکر نہیں ہے، آج آپ کو کام اور دھندے کی فکر نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن کے چلتے آپ گھروں میں محصور ہو گئے ہیں۔ عزیزان ملت، ایسے وقت میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آج اللہ رب العزت نے جب کہ ہمارے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنایا ہے، ہم اپنے گھروں کو سجدہ گاہ بنا لیں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں جھک جائیں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ مولا کی عبادت کریں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ مولا کی بندگی کریں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ نیاز پیش کریں۔ عزیزان ملت، اس لیے کہ وہ کریم پروردگار اپنے بندوں سے بے حد پیار فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کی شان تو یہ ہے، بقول اقبال، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ایسے وقت میں بھی جب کہ انسان فارغ بیٹھا ہے، جس کثرت سے چاہے وہ بارگاہ رسول انام میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر سکتا ہے، جس کثرت سے چاہے وہ عبادت کر سکتا ہے، جس کثرت سے چاہے وہ تلاوت کر سکتا ہے، جس کثرت سے چاہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سجود نیاز پیش کر سکتا ہے، جس کثرت سے چاہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قیام کر سکتا ہے، جس کثرت سے چاہے وہ اللہ کی بارگاہ میں رکوع کر سکتا ہے، جس کثرت سے چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے سکتا ہے۔ عزیزان ملت، ایسے وقت میں میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ گھروں میں ہیں، آپ پانچوں وقت کے نمازی اپنے گھروں میں بن جائیے۔ کل تک ہم یہ دیکھتے تھے بیٹا باپ سے بیگانہ ہے، باپ بیٹے سے بیگانہ ہے، ماں بیٹے سے بیگانہ ہے، بیٹا باپ آتا تھا۔ کیا بتائیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کام کریں یا بچوں کی تربیت کریں، کام کریں یا بچوں کی نگرانی کریں، کام کریں یا بچوں کو دیکھیں۔ آج اللہ رب العزت نے وہ وقت ہمیں عطا فرمایا ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ 24 گھنٹے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، ہمارے بچے کیا سیکھ رہے ہیں، ہمارے بچے کیا کھا رہے ہیں، ہمارے بچے کیسے کھا رہے ہیں، آیا ان کا قدم سنت مصطفیٰ کے مطابق ہے یا نہیں ہے، آیا ان کا اٹھنا بیٹھنا سنت ہے یا نہیں ہے، آیا ان کا کھانا سنت رسول کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ آؤ ہم اس بات پر غور کریں۔ کتاب مصطفیٰ ہمارے سامنے ہے، کردار مصطفیٰ ہمارے سامنے ہے، اسوہ رسول ہمارے سامنے ہے، سیرت مصطفیٰ ہمارے سامنے ہے۔ ہم ایسے وقت میں اللہ رب العزت کی خوب بندگی کر سکتے ہیں، لیکن وائے افسوس وہ علم جو ہماری عبادات کا ضامن تھا، وہ علم جو تقرب الہی کا ضامن تھا، وہ علم جو اللہ رب العزت کی رضا جوئی کا ضامن تھا، وہ علم جو پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تقرب کا ضامن تھا، جو ان کی محبت کا ضامن تھا، اس علم کو ہم نے فری میں بھی حاصل نہ کیا۔ اور وہ دنیا کے علوم جن آج دنیا ہنس رہی ہے، جن کو آج
شرمشار نظر آ رہی ہے، ان علوم کو ہم نے نہ جانے کتنی دولت دے کر حاصل کیا، کتنی سرمایہ لگا کر حاصل کیا، کتنی دولت دے کر ہم نے ان علوم کو حاصل کیا، لیکن وہ آج ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں۔ لیکن وہ علم جس کے لیے پیغمبر اعظم نے ہمیں جگایا، جس کے لیے ہمیں بیدار فرمایا، اور فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس علم سے عالم یہ ہوا کہ آج کیا ہے، نہ ہمارے بچوں کو ہم سے مراد ہماری قوم، اللہ نہ کرے کہ ایسے دردناک لمحات ہماری زندگی میں ہماری قوم ان علوم سے بیگانہ رہے۔ ہم سے مراد ہماری قوم ہے۔ آج اسے یہ معلوم نہیں ہے ہم سجدہ کیسے کریں، آج اسے معلوم نہیں ہے رب کا کیسے نام لیں، آج اسے معلوم نہیں ہے استغفار کیسے کریں، آج اسے معلوم نہیں ہے توبہ کیسے کریں، آج اسے معلوم نہیں ہے تلاوت کیسے کریں، آج وہ بیگانہ ہے کہ ہم رکوع کیسے کریں، آج وہ بیگانہ ہے سجدہ نیاز رب کی بارگاہ میں کیسے پیش کریں، آج وہ بیگانہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے جھکیں۔ علماء کی قدر کیت ہوتی، علماء کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے، علماء کا تقرب حاصل کیا ہوتا، شاید آج آپ کو یہ حسرت و ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑا ہوتا۔ اس لیے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغدوا عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن خامس فتہلک، کہ تم عالم بنو یا علم حاصل کرنے والا بنو، او مستمعن یا علماء کی بات سننے والے بنو، او محبن یا علماء سے محبت کرنے والے بنو، پانچ میں مت بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لاک ڈاؤن میں جب کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم تقرب اللہ کر کے اللہ کے مقرب بندے بن جائیں، وہیں وہ انسان آج پریشان ہے میں سجدہ کیسے کروں۔ اس لیے اس نے سجدے کا طریقہ نہ سیکھا، اس نے عبادت کا طریقہ نہ سیکھا، اس نے پاکی اور طہارت کا طریقہ نہ سیکھا، اس نے وضو کا طریقہ نہ سیکھا، غسل کا طریقہ اس نے نہ سیکھا۔ اللہ اکبر! اس سے انسان جب بیگانہ ہوا تو آج وہ انسان یہ پریشانی کا شکوہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ہم عبادت کیسے کریں۔ اگر آپ نے علم حاصل کیا ہوتا، واللہ آج آپ کا سر فخر سے بلند ہوتا، الحمدللہ میرے سینے میں امانت مصطفیٰ ہے، میں آج اپنے بچوں کو علم کی دولت سے بہرابر کروں گا، اپنے بچوں کو آج طریقہ عبادت سکھاؤں گا، آج میں بچوں کو طریقہ طہارت سکھاؤں گا، آج میں اپنے بچوں کو وضو کے طریقے سکھاؤں گا، آج میں اپنے بچوں کو سجدوں کے طریقے سکھاؤں گا، آج میں عبادت کے طریقے سکھاؤں گا۔ لیکن وائے افسوس، آج کتنے ایسے گھر ہیں کہ انسان کو یہ سب معلوم نہیں ہے، جس کے چلتے ہوئے آج ایسے ہوش ربا ماحول میں بھی انسان یا تو گیم کھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا انسان فلمیں دیکھتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا انسان ڈرامے دیکھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ العیاذ باللہ! کل تک بھی اس کی زندگی ڈراموں میں گزر رہی تھی، کل تک بھی اس کی زندگی کھیل اور کود میں گزر رہی تھی، کل تک بھی اس کی زندگی لہب و لعب میں گزر رہی تھی، کل تک بھی اس کی زندگی لغویات میں گزر رہی تھی، اور آج بھی ایسے ہو کے عالم میں، ایسی گرفت کے عالم میں، ایسے وبا کے عالم میں، ایسے عذاب کے عالم میں انسان کو کھیل کود کی سوجھی ہے۔ کیوں نہ سوجھے کہ اس نے علم سے کبھی نہ راستہ نہ جوڑا، بلکہ آج ایک ماحول دیکھ کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ بریلی کی وہ خبر پڑھ کر آج جتنی مجھے حسرت ہوئی ہے، اللہ اکبر وہ کم ہے۔ انسان جب دنیا سے جاتا ہے، انسان جب مرتا ہے، تو انسان کیسا بھی ہو، مسلمان چاہے وہ کیسا بھی، انسان سے مراد مسلمان کیسا بھی ہو، اس کی زبان پر اختیاری یا بے اختیاری طور پر استرجاع جاری ہو جاتا ہے۔ وہ پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرنے والے کی دعائے مغفرت کرتا ہے، مرنے والے کے لیے وہ توبہ استغفار کرتا ہے، مرنے والے کے لیے وہ تلاوت کرتا ہے، مرنے والے کے لیے وہ ایصال ثواب کیا کرتا ہے، مرنے والے پر وہ نماز جنازہ پڑھتا ہے، مرنے والے کے لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں، بڑے دکھ کے ساتھ بتا رہا ہوں، ایک عورت کا جب شوہر مر جاتا ہے، وہ عورت اپنے شوہر کے لیے نہ تلاوت کرتی ہوئی نظر آئی،
نہ وہ دعا کرتی ہوئی نظر آئی، نہ اس کے لیے استغفار کرتی ہوئی نظر آئی، نہ اس کے لیے ایصال ثواب کرتی ہوئی نظر آئی۔ ایسے عالم میں بھی وہ اپنے شوہر کی جبکہ جنازہ اس کے سامنے پڑا ہوا ہے، وہ گانے گا رہی ہے، وہ وہاں پر فلمی نغمے گا رہی ہے اور اپنی محبت کے چرچے کر رہی ہے۔ اللہ اکبر! آپ سوچیں اور غور کریں یہ ماحول کیسے آیا، ذرا آپ غور تو کریں۔ یہ قیامت کی گھڑی میں انسان کو گانے سوج رہے ہیں، اس قیامت کی گھڑی میں انسان کو آج فلمی نغمے یاد آ رہے ہیں۔ اس قیامت کی گھڑی میں اگر یاد آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آتا ہے، اگر یاد آتا ہے تو رب کی رحمت یاد آتی ہے، اگر بندہ یاد کرتا ہے تو رب کے کرم کو یاد کرتا ہے، اگر بندہ یاد کرتا ہے تو رب کے رحم کو یاد کرتا ہے، کبھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہے۔ یہ جانتے ہو آج یہ ماحول کیوں پیدا ہوا ہے؟ یہ اس لیے ہوا ہے اگر اس کا تعلق اگر علماء سے ہوتا، اگر وہ علماء کے قریب بیٹھنے والا ہوتا، اگر علم حاصل کرنے والا ہوتا، اگر علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا ہوتا تو وہ کبھی فلمیں نغمے نہ گاتا۔ اگر گاتا، اگر وہ عورت گاتی تو وہ پڑھتی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اگر وہ کچھ کہتی تو کہتی یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، اگر وہ کہتی تو نبی کی نعتیں پڑھتی، اگر وہ کچھ پڑھنا چاہتی تو تلاوت قرآن پاک کرتی، اگر وہ کرتی تو توبہ و استغفار کرتی، اس لیے کہ وہ نہ علماء کی صحبت میں بیٹھی ہے، نہ وہ علماء کے پاس بیٹھی ہے، نہ علماء سے علم حاصل کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ایک واقعہ ہے، میں ایسے سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ہزاروں واقعات ایسے ہوتے ہوں گے جہاں پر آج انسان اس چیز سے بھی محروم ہو گیا ہے کہ اپنے جانے کے بعد کوئی ایسا سرمایہ چھوڑ کر جائے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے پسماندگان اس کے لیے توبہ کر سکیں، استغفار کر سکیں، اس کے لیے ایصال ثواب کر سکیں، اس کے لیے زاد راہ اکٹھا کر سکیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا، ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں فکر کرنی ہوگی، ہمیں اس کے بارے میں غور کرنا ہوگا کہ آج ہمیں اللہ رب العزت کا تقرب کیسے حاصل کرنا ہے۔ موت یقیناً آنی ہے، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، موت آئے جو یاد مصطفیٰ میں آئے، موت وہ آئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں آئے، موت وہ آئے جو نبی کی نعتیں سنا کر آئے۔ اس لیے کہ مسلمان اگر جائے تو یہ کہتا ہوا جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلیں آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اگر موت آئے تو مسلمان اس شان کے ساتھ جائے، آج پھولیں نہ سمائیں گے کفن میں آسی کہ شب گور ہے اس گل سے ملاقات کی رات۔ مسلمان کے لیے موت اللہ کی نعمت ہے، بلکہ میں کہوں کہ زندگی اگر ایک نعمت ہے تو موت اس سے عظیم تر نعمت ہے۔ آپ قرآن مقدس کا مطالعہ کریں، آپ قرآن مقدس کو پڑھیں، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کس طریقے سے زندگی کے اصول بیان فرمائے ہیں، مرنے کے بعد کے اصول عطا فرمائے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بات ذرا طویل ہو رہی ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ آج انسان اس چیز سے بھی محروم ہو گیا ہے کہ اپنے گھروں میں ہے وہ عبادت سے محروم ہو گیا ہے۔ خدا آپ سوچیں کہ وہ باپ کتنا عظیم باپ ہوگا کہ جب اس کو مسجد کی حاضری سے محرومی حاصل ہوئی ہے تو اس کا بیٹا اسے دلاسا دے کر یہ کہتا ہے بابا جان گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے سینے میں علم مصطفی ہے، میں آپ کو جماعت سے نماز پڑھاؤں گا، میں آپ کو تلاوت قرآن مقدس سناؤں گا، میں آپ کو درود و سلام کے نغمے سناؤں گا، اے بابا جان میں آپ کو نعت مصطفیٰ سناؤں گا، میں آپ کو قرآن کے نغمات لاہوتی سناؤں گا۔ وہ باپ کتنا عظیم باپ ہوگا کہ جس کا اپنے اس بیٹے کی باتوں سے بلند ہو گیا ہوگا۔ آپ سوچیں وہ باپ کتنا عظیم باپ ہوگا جو اپنے بچوں کو لے کر بیٹھا ہوگا اور کہے گا بیٹا آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کیا ہے، کس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نیاز پیش کیا جائے، کس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کی جائے، کس طریقے سے اللہ کی بندگی کی جائے اور کس طریقے سے ہم اللہ کا قرب حاصل کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حسرت و ندامت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نہ علم خود حاصل کیا ہے نہ اپنے بچوں کو علم حاصل کرایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ ذرا سوچیں تو آج اگر ہمارے ہر گھر میں ایک بچہ حافظ قرآن ہوتا، اگر ہر گھر میں ایک بچہ عالم قرآن ہوتا، واللہ ہمیں ان پریشانیوں کا سامنا کرنا نہ پڑتا۔ مسلمانوں ذرا اپنے ماضی کو تو یاد کرو، اپنے گزشتہ زمانوں کو تو یاد کرو۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ بادشاہ بک اپنے بیٹے کے لیے اعلان کرتا ہے کہ اے غالباً بغداد یا بصرہ کا یہ واقعہ ہے
کہ اے بغداد والو، مجھے اپنی بیٹی کے لیے، مجھے اپنے بیٹے کے لیے ایک بہو درکار ہے۔ میں اپنے بیٹے کے لیے ایک ایسی بہو تلاش رہا ہوں جو حافظ قرآن ہو۔ میں عام اعلان کرتا ہوں کہ جن گھروں میں جوان بیٹیاں حافظ قرآن ہیں وہ اپنے کھڑکیوں پر ایک چراغ روشن کر دیں۔ اللہ اکبر۔ عالم یہ تھا کہ جب رات کا وقت ہوا، بادشاہ کے کارندے شہر کا جائزہ لینے کے لیے نکلے تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ شہر کے جس کونے سے وہ گزر رہے ہیں، جس راستے سے گزر رہے ہیں، ہر گھر کے کھڑکی پر ایک چراغ روشن نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ حیران ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ہر گھر میں ایک بیٹی حافظ قرآن ہے۔ بیٹوں کا تو آپ تذکرہ ہی چھوڑ دیے، وہ اور کتنا زرعی دور تھا، کتنا حسین دور تھا کہ ہر گھر میں بیٹی قرآن پاک کی حافظہ تھی، اور ہر گھر میں ایک چراغ روشن ہو کر اس بات کی گواہی دے رہا تھا، ہاں ہمارے گھر میں اللہ کے کلام کی حافظہ موجود ہے، ہمارے گھر میں قرآن پاک کی حافظہ موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت اپنے سینے میں لے کر وہ موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ اب پریشان ہوا کہ میں سب سے تو نکاح نہیں کر سکتا، مجھے ایک ہی بچی درکار ہے۔ اس نے اعلان کرایا کہ مجھے ایسی بچی کا رشتہ درکار ہے جس نے موطا امام مالک کو، اور اعلان کر دیا جس گھر میں موطا امام مالک کی حافظہ بچی ہو وہ اپنے کھڑکی پر ایک چراغ روشن کر دے۔ آج کی رات جب بادشاہ کے کارندے نکلے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، اور وہ دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں کہ بے شمار گھر ایسے ہیں بغداد کی سرزمین پر کہ ان کی کھڑکیوں میں چراغ روشن ہے، جو اس بات کی علامت اور اس بات کی دلیل تھے کہ اس گھر میں موطا امام مالک کی حافظہ موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ کل تک ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کا عالم یہ تھا، وہ قرآن پاک کی حافظہ بھی تھیں اور احادیث نبویہ بھی ان کے سینوں میں محفوظ تھے، علوم نبوی بھی ان کے سینے میں محفوظ تھا، احادیث رسول کی دولت بھی ان کے سینے میں محفوظ تھی۔ لیکن وائے افسوس، آج کا زمانہ ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں اتنی بے غیرت ہو گئی ہیں کہ شوہر کا جنازہ سامنے پڑا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد کے نغمے اپنے شوہر کے لیے پڑھ کر ایصال ثواب کرتی، آج وہ گانے گاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ سوچیں اور غور کریں۔ آج ہم کو اس پر بڑے سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا ہوگا کہ آج ہم کس دور سے گزر رہے ہیں۔ آپ بھول جائیں گے وہ واقعہ کہ سیدنا امام عبد القادر سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ استاد کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ استاد پڑھو، ولیوں کا وہ تاجور سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد 16 پارے اپنے استاد مکرم کو سناتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ استاد حیرت زدہ ہے، بیٹا پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے آئے ہو، بیٹا یہ دولت کہاں سے ملی ہے؟ عرض کرتے ہیں میری ماں 16 پارے کے حافظہ تھی اور میں نے اپنی ماں سے یہ دولت حاصل کی ہے۔ میری ماں روزانہ ان پاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی، میں ماں کے پیٹ میں تھا اور وہاں پر یہ دولت میں نے حاصل کر لی تھی۔ آج ہمارے گھروں کا کیا حال ہے؟ گانے، ناچ، لہو و لعب، کھیل کود سب کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو ذکر خدا نہیں ہے۔ اگر ہمارے گھر محروم ہے تو ذکر خدا سے محروم ہے، نعت مصطفیٰ سے محروم ہے، تلاوت قرآن سے محروم ہے، یاد مصطفیٰ سے محروم ہے۔ ہمیں غور کرنا ہوگا۔ میں آپ کو علم کے حوالے سے 2-3 روایات سناتا چلوں۔ علم کیا ہے اور علماء کیا ہیں؟
اللہ رب العزت جہاں یہ فرما رہا ہے اور تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیز علم والے ان کے درجات اللہ بلند فرمائے گا، وہیں رب فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ آپ فرما دیجئے، اے محبوب آپ فرما دیجئے، کیا اہل علم اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً کبھی نہیں۔ اور علم سے مراد علم نبوی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین ویلہم رشدہ، شخص کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ کو اللہ چاہتا ہے کہ اسے بھلائی عطا فرماؤں، کہ اسے بھلائی عطا کی جائے، جس معاشرے کے لیے چاہتا ہے کہ اسے بھلائی۔ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس شخص کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اور اس کی ہدایت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ آپ سوچیں، رب جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے وہی انسان بھلائی پاتا ہے۔ آج کے ماحول میں ہر انسان چاہتا ہے کہ رب مجھے محفوظ فرمائے، ہر انسان چاہتا ہے کہ رب مجھے اس بیماری سے محفوظ فرمائے، رب یہ چاہتا ہے کہ مجھے اس پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ رب جس کے ساتھ چاہے بھلائی کا ارادہ فرمائے گا۔ اور اللہ رب العزت کا علماء اکرام پر کتنا بڑا کرم ہے کہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ اگر اللہ کی اس بھلائی کے تم بھی مستحق بننا چاہتے ہو، اگر اس بھلائی کے آپ بھی حقدار بننا چاہتے ہیں تو خدا را علم حاصل کرو، علم نبوی خود بھی سیکھو، اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، اور آؤ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یستغفر للعالم ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز اہل علم کے لیے بخشش طلب کرتی ہے۔ شوہر کا جنازہ سامنے پڑا ہے، بیوی تو نغمے گا رہی ہے، گانے گا کر اپنے دل کو تسلی دے رہی ہے، اس کو اتنی بھی توفیق نہ ہو سکی کہ وہ اپنے مردہ شوہر کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا سکے، لیکن قربان جاؤ وہ انسان جو علم کی دولت سے بہرہ ہو جاتا ہے، علم کی دولت اپنے سینے میں بسا لیا کرتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوئی اس کے لیے دعا کرے یا نہ کرے، اس کے دوست دعا کریں یا نہ کریں، اس کے اہل خانہ دعا کریں یا نہ کریں، اس کے بچے دعا کریں یا نہ کریں، اس کے اولاد اس کے لیے دعا کرے یا نہ کرے، اس کی ماں باپ اس کے لیے دعا کریں یا نہ کرے، اس کے لیے دعا کریں یا نہ کرے، اس کے گھر والے شہر والے دعائیں کریں یا نہ کریں، قربان جاؤ آسمان و زمین کی ہر چیز اس کے لیے استغفار کیا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی اور نعمت کیا چاہیے انسان کو؟ اس سے بڑی دولت اور انسان کو کیا چاہیے؟ اس سے عظیم سرمایہ اور انسان کو کیا چاہیے؟ اور آپ غور کریں اس شخص سے بڑھ کر کس انسان کا منصب اور نصیبہ ہوگا جس کے لیے آسمانوں اور زمین کے فرشتے طلب مغفرت میں مشغول ہوں، مغفرت کی دعا کرتے ہوں، زمین کا ذرہ ذرہ اس کے لیے مغفرت کرتا ہو، آسمان کا ذرہ ذرہ اس کے لیے مغفرت کرتا ہو۔ اور ایک حدیث پاک میں میرے آقا حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے شک علم معزز کی عزت کو بڑھاتا ہے۔ اہل عزت کی یعنی صاحب علم تو عزت والے ہیں ہی، لیکن علم ان کی عزت کو اور دوبالا کر دیا کرتا ہے، اور غلام کو اس قدر بلندی عطا فرماتا ہے کہ وہ بادشاہوں کے درجے کو پہنچ جاتا ہے، بلکہ بسا اوقات اس سے بڑھ بھی جاتا ہے۔ اسی لیے سیدنا سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب فرماتے ہیں، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج۔ ان کا منگتا کون ہے؟
جس نے علوم نبوی اپنے سینے میں بسا لی ہوں۔ ان کا منگتا کون ہے؟ جس نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس نعمت کو اپنے سینے میں بسا لیا ہو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائی ہوئی اس دولت سے اپنے آپ کو سوار اور سجا لیا ہو۔ اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ریڑیاں۔ بادشاہ جس کے لیے ریڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام اس دولت کو ٹھکراتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ اس لیے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، بے شک علم معزز کی عزت کو بڑھاتا ہے اور غلام کو اس قدر بلندی عطا کرتا ہے کہ وہ بادشاہوں کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ اس حدیث پاک میں اس کے دنیاوی فوائد کی خبر دی گئی ہے، بلکہ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، میں اپنی بات کو اس واقعے کے بعد اور آپ کو دعوت فکر دوں۔ غالباً علامہ ضیاء ملت پیر کرم شاہ ازہری علیہ الرحمہ نے یہ واقعہ کہیں نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ زمین پر 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں کہ پوری روئے زمین پر ان کی حکومت رہی ہے، 2 مسلمان، جس میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہیں۔ آپ سورہ نمل کو پڑھیں، وہاں پر حضرت سلیمان کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں۔ وہ سلیمان علیہ السلام جو چیونٹیوں کی آواز بھی میلوں سے سن لیا کرتے ہیں اور چیونٹیوں کی آواز پر بھی وہ ہنس جایا کرتے ہیں، رب نے ان کی ہنسی کو بھی اپنے اپنے کلام میں بیان فرمایا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ وہ سلیمان علیہ السلام، اللہ رب العزت ان سے فرماتا ہے، اے سلیمان بتاؤ تم بادشاہت چاہتے ہو یا علم چاہتے ہو، علم کی دولت چاہتے ہو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام مولا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے پاک پروردگار مجھے علم کی دولت عطا فرما، اے اللہ مجھے علم کی دولت سے بہرہ فرما، اے کریمہ مجھے علم کی دولت سے بہرہ فرما۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مولا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا مجھے علم کی دولت سے سرفراز فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں علم کی دولت عطا فرمائی۔ علم کی دولت ملنا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم کی بنیاد پر پورے روئے زمین کی سلطنت بھی عطا فرما دی۔ اور عالم یہ ہے کہ ہواؤں پر ان کی حکومت، پرندوں پر ان کی حکومت، درختوں پر ان کی حکومت، چرند و پرند پر ان کی حکومت، عالم یہ ہے کہ جنات پر ان کی حکومت ہے، بلکہ آج تک ان کی حکومت جاری ہے۔ جنات کو اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم دے دی جائے تو اللہ وہ کبھی انسان کو پریشان نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت ہم پر کرم فرمائے، آپ علم مصطفی کو حاصل کریں۔ ایک اور حدیث پاک میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خصلتان لا یکونان فی منافق حسن سمت وفقہ فی الدین، کہ اللہ کے نبی تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کسی منافق میں یہ 2 خوبیاں نہیں پائی جاتی ہیں، ایک راہ راست پر ہونا اور دین کی سمجھ، یعنی جس میں دین کی سمجھ ہو وہ منافق نہیں ہو سکتا، جس میں دین کی سمجھ ہو وہ راہ راست سے کبھی نہیں بھٹکتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب پر کرم فرمائے۔ آپ علم کی طرف دوڑیں، اللہ کی طرف لو لگائیں، اس لاک ڈاؤن کے وقت کو مولا کی بارگاہ میں سجود نیاز پیش کر کے، بندگی کر کے پیش فرمائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے حال زار پر رحم فرمائے۔ آؤ ہم دعا کرتے ہیں، مولا تبارک و تعالی کرونا جیسی وبا سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔